الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف کا بیان۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا گیا کہ میرے اس گھر کو یعنی کعبۃ اللہ شریف کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پر ٹھہر جانا، بیٹھ جانا، اور شرع شریف کی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں بندہ بیٹھ جائے، رب ذوالجلال کو راضی کرے، یہ اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب اعتکاف، ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت، اور ایک ہوتا ہے مستحب۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مہینے کا، 10 دن کا، 5 دن کا، 2 دن کا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ ہو گیا اعتکاف واجب۔ ایک ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت کیا ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 10 دن کے لیے جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ علاقے میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو یہ سنت ادا ہو گئی، لیکن اگر سارے علاقے میں سے کوئی بندہ بھی نہ بیٹھا تو ان سب نے ایک سنت مؤکدہ کو فوت کر دیا۔ تو لہذا چاہیے یہ کہ جس سے ممکن ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی میں کم از کم ایک بار سنت مؤکدہ اعتکاف میں بیٹھے۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ اعتکاف رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں۔ ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے، تو داخل ہوتے ساتھ آپ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف۔ یہ تو عربی زبان میں ہے، ورنہ اردو میں کہہ لیں آپ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو ذکر اللہ کر کے، نماز وغیرہ پڑھ کر اس طرح تو کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف جو ہمارا آج کل اعتکاف کا موسم آ رہا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہ تواتر کے ساتھ سنت ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان شریف کے آخری عشرہ کے اندر 10 دن کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بھی آخری 10 دن رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی فضیلت کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ جو آخری 10 دن ہے، ان دنوں کے اندر اعتکاف کے اندر ایک اور بھی حکمت ہے۔ اب وہ حکمت کیا ہے وہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ایک حکمت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ شب قدر ان آخری 10 راتوں کے اندر ہی ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایک سال ایسا ہوا کہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ کا معمول یہ بن گیا کہ آپ ہر رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور ان آخری عشرے کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور لیلۃ القدر یہ ضروری نہیں ہے کہ 27ویں رات کو ہی ہو، اکثر جو ہے نا وہ 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، لیکن یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، کبھی 21ویں رات کو، کبھی 23ویں رات کو، کبھی 25ویں رات کو۔ تو در حقیقت اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، کہ وہ مبارک رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس رات کو ڈھونڈا جائے، اس رات میں عبادت کی جائے۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیاں اور اپنی رحمتیں فرماتا ہے، وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات میں
لیلۃ القدر کی رات میں جو پانی ہے یہ میٹھا ہو جاتا ہے، صبح کو جو سورج نکلتا ہے اس میں کرنیں نہیں ہوتی۔ اس طرح مختلف علماء نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا موضوع آئے گا تب میں بیان کروں گا۔ اب یہ اعتکاف کی طرف ہی آتا ہوں۔ 10 دن کا اعتکاف ہے، تو یہ بیٹھنا کب ہے؟ یہ بیٹھنا ہے جناب 20ویں روزے کو۔ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس بندے نے اعتکاف کرنا ہے اس کا مسجد میں آ جانا ضروری ہے، یعنی وہ مسجد میں آ کر افطاری کرے، افطاری سے پہلے وہ بندہ مسجد میں موجود ہو، اور اگر وہ افطاری کے بعد میں مسجد میں آیا تو سنت اعتکاف نہیں ہوا، سنت اعتکاف نہیں ہوا۔ اچھا، پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، آخری عشرے کے اندر 10 دن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ 29 کا مہینہ ہوگا تو وہ 9 دن بنیں گے، اگر 30 کا مہینہ ہوگا تو پھر 10 دن بنیں گے۔ تو لہذا اس کو جو ہے نا، چونکہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، لہذا اس کو آخری عشرہ ہی کہہ دیتے ہیں، آخری 10 دن۔ بہرحال 9 دن کا بھی ہو تو یہ اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ معتکف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں 20ویں روزے کو افطاری سے پہلے پہنچ جائے اور اپنا زیادہ وقت بلکہ کل وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں لگائے، زیادہ کسی سے کلام نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ضرورت کی بنا پر بھی کلام نہ کرے، ضرورت کی بنا پر کلام کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ کاروباری ہے تو کاروبار کا کوئی لین دین کا معاملہ بھی وہ مختصر شارٹ کٹ وہ کر سکتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج وغیرہ کے ذریعے اس کو اجازت ہے، اتنا وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر بندہ جو ہے نا وہ اپنی بیچنے والی چیزیں مسجد میں نہیں لا سکتا۔ ہاں، ویسے اگر اپنا تھوڑا بہت کاروبار ہے، موبائل پہ کوئی بات کرنا ضروری ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندہ ہے، وہ مجھے کہتا ہے کر صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بڑا پریشان ہوں دربار والی مسجد میں۔ کہتا ہے میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، میری وائف ہے گھر میں، مسجد کے جوڑواں میرا گھر ہے، تو اب مجھے کیا سحری دینے کے لیے میری وائف آئیں گی یا میں جاؤں گا؟ کہتا ہے پہلے میرا یہ کام تھا کہ میں خود ہی مسجد سے نکل کر اپنی سحری لے آیا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی زوجہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے کہ چند قدم کا فاصلہ ہے، وہ آ کر سحری پکڑا کر چلے جائیں، یا مسجد میں کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیں۔ اب وہ کہہ رہے کہ بھائی میں کسی پر اتنا اعتماد نہیں کرتا کہ میں کسی کی ڈیوٹی لگا دوں، تو پھر میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ کوشش یہ کریں حتی الامکان کہ آپ کو مسجد سے نکلنا نہ پڑے، ورنہ پہلے زمانے کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ مسجد کے ساتھ اٹیچ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ جو ہے نا وہ زمینوں میں جایا کرتے تھے، تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ وہ ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں غسل کا نظام ہی نہیں ہے، اب بندے پر غسل فرض ہو گیا، معتکف پر وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے اجازت ہے وہ غسل کر کے آ جائے، یا اگر اس کے لیے مسجد کے کسی ایسے حصے میں غسل کرنا جو ہے نا وہ ممکن ہو تو وہاں غسل کر لے، لیکن اگر نہیں بن پاتا تو اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ عرض کیا کہ آج کل جدید دور ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا کال پہ بتا دیں اپنی زوجہ کو کہ بھئی آپ مسجد کے جو ہے نا وہ دروازے پر آئے تو میں جو ہے نا وہ کھانا وصول کر لیتا ہوں، اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پہلے ہوا کرتے تھے نا مسئلے، پہلے دور کے اندر جب مسجدوں کے ساتھ اٹیچ واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو افطاری لے کر آئے گا یا اس کی سحری لے کر آئے گا، یا پھر ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے جمعہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر اس مسجد میں کوئی بندہ بیٹھ جائے، اب جمعے کا دن آ گیا، جمعہ تو فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ معتکف وہ ادھر سے جائے گا جامع مسجد میں، وہ ادھر سے اس وقت نکلے گا جس وقت جو ہے نا وہ جمعہ کی اذان شروع ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی پہ عمل کرتے ہوئے ادھر سے نکلے گا، اور مسجد میں پہنچتے وہ خطبہ وغیرہ بھی ہو رہا ہوگا، وہ ادھر جا کے جمعہ کے 2 فرض پڑھ کے ادھر سے نکل آئے، رستے میں اگر کوئی سلام کرے تو بس اس کا جواب دے کر آ جائے، بات چیت وغیرہ نہ کرے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اب یہ جو ہے نا صورتیں ہیں، معتکف کو اتنی اجازت ہے کہ ضرورت کی بنا پر، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے، یا کہیں اگر واش روم نہیں ہے تو واش روم کے لیے، یا کوئی اس طرح کی خاص کوئی مجبوری بن جاتی ہے اس کی بنا پر تو نکل سکتا ہے، لیکن عام جو ہے نا ضروریات کی بنا پر بندہ نہیں نکل سکتا، یعنی میرے فلاں عزیز فوت ہو گیا تو میں اعتکاف میں چلا جاؤں، ایسی اجازت اس کو نہیں ہوگی، کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جائے اور پھر ادھر سے جانے کا نام نہ لے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی یاد رکھے، مسجد کی 3 قسمیں ہیں۔ مسجد کی ایک ہے عین مسجد، مثال کے طور پر یہ ایریا جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، یہ ہے عین مسجد۔ ایک ہے فنائے مسجد، مثال کے طور پہ وہ وضو خانے والی جگہ
یہ فنائی مسجد ہے۔ فنائی مسجد کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جو مسجد کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے، جو مسجد کے استعمال میں آتی ہے۔ اب ہم جس طرح وضو کرنا ہے تو وضو ظاہر سی بات ہے ادھر ہی جا کے کرنا ہے، عین مسجد میں تو نہیں کرنا۔ تو عین مسجد میں بندہ معتکف جا سکتا ہے، فنائی مسجد میں جا سکتا ہے، خارج مسجد میں نہیں جا سکتا۔ خارج مسجد کا مطلب یعنی یہ جوتوں سے باہر، یہ دروازے سے باہر کی جو جگہ ہے، اب یہ خارج مسجد ہے، یعنی اس کو مسجد کا باہر والا حصہ شمار کرتے ہیں۔ اگر معتکف نے ایک پاؤں بھی باہر رکھ دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے نا مسجد کے ساتھ اٹیچ واش روم ہی نہیں، جس طرح ہماری مسجد ہے، تو ایسی صورت میں ہم واش روم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ وہ خارج مسجد میں ہے لیکن ادھر ضرورت ہے، ادھر کیا ہے، ضرورت ہے کہ واش روم کے لیے تو جانا ہی جانا ہے، تو لہذا اس کے اتنی اجازت ہے کہ صرف واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وہ فوری مسجد میں داخل ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک ہے عین مسجد، ایک ہے فنائی مسجد، ان دونوں میں معتکف بلا جھجک جا سکتا ہے۔ جہاں تک رہ گیا خارج مسجد، خارج مسجد میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ خارج مسجد میں اگر بلا ضرورت جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے بالفرض، 10 دن کا اعتکاف بیٹھا تھا، اسے پتہ نہیں لگا، بھولے سے مسجد سے باہر ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ بعد میں 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرے۔ اس 1 دن کے اعتکاف کے قضا کی صورت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ عید گزرنے کے بعد، رمضان شریف گزرنے کے بعد، یعنی عید کو تو نہیں بیٹھنا اعتکاف، عید کے بعد وہ کسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اگلے دن سورج غروب ہونے تک مسجد ہی میں رہے اور روزہ بھی رکھے۔ اگرچہ یہ رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، یہ اعتکاف کا روزہ ہے، کیونکہ اس نے 1 دن کا اعتکاف اپنا توڑ دیا تھا۔ وہ 1 دن کا اعتکاف، یا اگر کسی بندے نے 2 دن جو ہے نا وہ اعتکاف کے اندر اس طرح اعتکاف توڑ دیا کہ مسجد سے باہر ہو گیا بلا ضرورت، تو ایسی صورت میں جتنے دن کا وہ بندہ اس طرح اعتکاف توڑتا جائے گا اتنے دن اس پر لازم ہے کہ بعد میں ان اعتکاف کی قضا کرے، 1 دن یا 2، اور ساتھ روزہ بھی رکھے۔ تو یہ تھے اعتکاف کے وہ چیدہ مسائل کہ جن کا عام طور پر احباب پوچھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے بعد میں مزید کوئی اس بارے میں کوئی تحقیق پوچھنی ہو اعتکاف کے، چونکہ جدید مسائل بھی ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے بعد میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ